کام کرے. دوسری صورت یہ ہے بندہ جائے اور وہاں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہاں استغفار پڑھے، وہاں کلمہ شریف کا ورد کرے، اور جو کلام پڑھ کے بزرگ کو بخشے، بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی جناب میں دعا کرے. اپنے ایمان سے بتائیں ان میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا مجھے بتائیے پہلا طریقہ کوئی ایک سنی عالم دکھائیں، کسی ایک سنی عالم کی تحریر دکھائیں، کسی ایک سنی عالم کی تقریر ہمیں سنائیں کہ جس سنی عالم نے اپنے سنیوں کو یہ تبلیغ کی ہو، یہ ترغیب دی ہو کہ وہاں جا کے سجدے کرنا، وہاں جا کے طواف کرنا، وہاں جا کے بھنگ کے گھوٹے گھوٹنا. کوئی آج تک کسی سنی عالم دین کو یہ غلط بند کرو. توجہ ہے بھائی، توجہ رکھیے. سامنے سے دشام توجہ کرنا. یہ بہانہ بنایا جاتا ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی شادی کے موقع پہ کتنے برے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتی؟ کتنی ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اس کو ساؤنڈ کی ذرا آواز کھولیں. کتنی ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بولیے. یہ مائیوں ہے جی، یہ مہندی ہے جی، ساری ہندو والی رسمیں ہیں. نہیں ادھر ہی کرو. تو اتنی بری رسمیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی شادی تو ہے حضور کی سنت. بیٹھ جائیے. شادی ہے میرے نبی کی، ان نکاح ہو من سنتی، نکاح حضور کی سنت ہے یا نہیں؟ تو شادی کے موقع پہ برے کام ہوتے ہیں یا نہیں؟ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بے پردگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولو. غلط کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب ہے شادی نہیں کرنی چاہیے. شادی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شادی پہ ہندوؤں والی رسمیں ہوتی ہیں تو پھر سارے مل کے رنڈے پھرو تے خسرے نال تاڑیاں مارو. انہوں تے سب تو پہلا کرنا چاہیے. شادی کرن دی لوڑی کوئی نہیں. تو ساکسو مولانا آپ اپنی کھوپڑی کا علاج کروائیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ شادی حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت کو جاری رہنا چاہیے. ادائیگی سنت پہ جو غلط کام ہوتے ہیں ان غلط کاموں کو روکا جانا چاہیے. میری بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اب مزارات کی حاضری سے یہ بہانہ بنا کے روکا جاتا ہے. وہاں غلط کام ہوتے ہیں. پاکستان کے 25 مفتیان اکرام نے، اہل سنت کے مفتیان اکرام نے فتویٰ دیا ہے جو مزاروں پہ سجدے کرے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. مزار والے کو اگر اللہ کا شریک سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ مشرک ہوا، اس کا نکاح ختم. اگر وہ مزار والے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا بلکہ گناہگار ہوگا. اس پہ توبہ لازم ہوگی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو سامنے زیت شام ہم آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے، قیامت تک کہتے رہیں گے. جو بندہ بکواس کرتا ہے، غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مذہبی بددیانتی اور مذہبی خیانت کرتا ہے کہ ہم کسی ایسے جاہل بندے کی برے اور بدفعل خلاف شرع کام کی تائید کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو. ہم آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے، قیامت تک کہتے رہیں گے جو کسی مزار پہ سجدہ کرتا ہے حرام کا ارتکاب کرتا ہے. جو کسی مزار کا طواف کرتا ہے غلط کام کرتا ہے. جو عورتیں وہاں پہ پرد پھرتی ہیں غلط پھرتی ہیں. جو مزارات پہ غلط کام ہوتے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن مزار کی حاضری غلط نہیں ہے. آئیے
مزارات کی حاضری سے روکنے کے لیے یہ بہانے کیے جاتے ہیں، اور آج تو داتا علی حجویری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، رحمان بابا کے مزار کو ٹارگٹ کیا گیا، اور 17 مزارات جناب والا سرحد کے اندر ملیمیٹ کر دیے گئے۔ بہانہ کیا بنایا گیا؟ یہ شرک کے اڈے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ابھی ایک رکا آیا ہے میرے پاس کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنی کہتے ہیں 1965 کی جنگ میں داتا علی حجویری نے بموں کو روکا تھا، اپنے مزار سے نہیں روک پائے۔ جب کوئی دلیل نہ ہو ایسی بونگیاں دلیلیں دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ داتا کل کچھ کر سکتا تھا، نہ کل اس نے 65 کی جنگ میں بموں کو روکا تھا، نہ آج کچھ کر سکتا ہے، مگر نہ اپنے گھر پہ حملہ کرنے والوں کو روک لیتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ کس کا گھر ہے؟ ضیاء الحق کے دور میں کعبۃ اللہ کے میناروں پہ کلاشنکوفیں لے کے کون پہنچا تھا؟ اللہ کے گھر پہ قبضہ کس نے جمایا تھا؟ وہاں کتنی لاشیں ڈھیر ہوئی تھی؟ کتنے دنوں تک کعبۃ اللہ پہ جناب والا کتنے دنوں تک کعبۃ اللہ پہ قبضہ رہا ان لوگوں کا؟ بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیے، علی حجویری اپنے دشمنوں سے نہیں بچا سکا اپنے مزار کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یزید کے دور میں یزیدیوں کی فوج نے منجنیقوں کے ذریعے جو کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی تھی، کعبۃ اللہ کا غلاف چل گیا تھا، کعبۃ اللہ کے دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ یہاں کیا کہو گے؟ کوئی جواب ہے؟ اس کا جواب داتا کا جواب میں دے دوں گا۔ یزید کے دور میں جب تیرا ابا حکمرانی پہ بیٹھا تھا، کعبۃ اللہ پہ منجنیقوں کے ذریعے سے سنگ باری ہوئی، اتنے بڑے پتھر پھینکے گئے تھے، کعبۃ اللہ کے در و دیوار ہل گئے تھے، کعبۃ اللہ میں دراڑیں پڑ گئی تھی، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا تھا، کعبۃ اللہ کے اندر موجود تبرکات انہیں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے اصلی داتا ہے؟ اسے تم نے نقلی بنا دیا، وہ تو اصلی ہے نا۔ اس نے اپنے گھر کو نہیں بچایا، ادھر کیا کہو گے؟ اس کا مطلب ہے اب اس خدا کو بھی چھوڑو، کوئی اور بناؤ اپنا۔ کوئی جواب ہے اس کا؟ کل کوئی سر پھیرا کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جناب 3 سال پہلے عرف جناب والا مینا کے میدان میں جب رمی کی گئی تھی، ہزاروں آدمی دھکم پیل میں شہید ہو گئے، جانیں چلی گئی۔ اللہ کے گھر میں کیا جواب؟ کوئی گل سمجھ آتی پئی ہے؟ کوئی نہیں۔ میں نے کہا بات بھونڈی بات نہ کرو، کوئی دلیل سے بات کرو۔ یہ ٹوٹکوں سے مذہب نہیں چلتے، مذہب قرآن و حدیث سے چلتا ہے۔ اگر ٹوٹکوں سے مذہب چلتے تو پھر ایک ٹوٹکا ہمارا بھی ہے، اس کا جواب دے۔ ٹوٹکوں سے مذہب نہیں چلتے، قرآن و سنت سے مذہب چلتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، آئیے آج مزارات کو شرک کے اڈے کہنے والے آج داتا علی حجویری کے مزار پہ حملہ ہوا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ نے کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل امریکہ نے کیا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں امریکہ کے دلال کون ہیں؟ امریکہ کن کو استعمال کر رہا ہے؟ کن کے مدارس کے طلباء کی نشاندہی ہوتی ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ لاہور کے آر پی او کا یہ بیان ہے کہ جامعہ بنوریا جو کراچی کے اندر بہت بڑا دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، اس کا طالب علم ملوث تھا اس میں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، آج لوگ طارق جمیل کی باتیں کرتے ہیں،
کل جمعے پہ میاں چنو سے کچھ بندے میرے پاس تاریخ لینے کے لیے آئے، وہ عینی شاہد ہے اس واقعے کے۔ میاں چنو کے اندر آپ نے سنا ہوگا ماسٹر ریاض آدمی کے نام، ماسٹر ریاض آدمی ہے، اس کا نام ہے ماسٹر ریاض۔ ماسٹر ریاض نامی ایک شخص، اس کے گھر کے اندر روئی کے نیچے بہت بڑا بارود کا ایک سٹاک موجود تھا۔ جب وہ بلاسٹ ہوا پورا آدھا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا تھا، آدھے سے زیادہ گاؤں اڑ گیا تھا۔ یہ آپ نے تمام چینلز پہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا تھا۔ اس بندے کا تعلق کس تنظیم کے ساتھ تھا؟ اس مدرسہ جس کے اندر اتنا بڑا بارود بلاسٹ ہوا اور پورا گاؤں صفا ہستی سے مٹ گیا، اس مدرسے کی سرپرستی کون کرتا تھا؟ طارق جمیل کا بیٹا